وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ سورہ بقرہ کا درس ہو رہا تھا، جو پیچھے بات چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کرو، تو سوائے ابلیس کے تمام نے سجدہ کیا اللہ کی مانتے ہوئے تعظیماً، اور پھر اس سے آگاہ کیا گیا کہ پچھلی امتوں میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، اس امت میں تعظیماً انبیاء کو بھی سجدہ حرام ہے، کسی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ تو شیطان جو تھا وہ کافر ہو گیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تو اس کے بعد پروردگار نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ جنت کا معنی ہوتا ہے باغ، ٹھیک ہے نا، باغیچے، تو وہ ایک خوبصورت گھر ہے، اس کے اندر محلات ہیں، باغیچے ہیں، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں مختلف قسم کی، شہد کی ہے، شراباً طہورہ کی ہے، دودھ کی ہے، ٹھنڈے پانی کی ہے۔ ان نہروں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں واضح موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ ساری خوبصورتیاں پیدا کی ہیں، انسان کو آرام دینے کے لیے، انسان کی عیش و عشرت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا اسے، اور انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا، جنت کو انسان کے لیے، اور حکم دے دیا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں ٹھہر جاؤ۔ اور اس سے پہلے کیا تذکرہ ہو رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کیا، فرشتوں میں زمین پر ایک خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ دراصل بنایا تھا، تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا؟ زمین پر بھیجنا، زمین کی طرف بھیج کر اس دھرتی کو آباد کرنا مقصد تھا، اور جنت کو بھی انسان کے لیے پیدا کیا۔ تو اس دھرتی پر کچھ عرصے کے لیے، کچھ لمحے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اللہ نے زمین پر بھیجا تھا، انسان کو بھیجنا تھا۔ تو فرمایا جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں بھیجنے کے بعد فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں اس میں سے کھاؤ جی بھر کے، جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ ایک خاص درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اب اس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، جو بھی تھا اس سے کیا سروکار؟ وہ ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، یا آنے والی نسل کو کچھ آگاہ کرنا تھا، ابن آدم کو آگاہ کرنا تھا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کون سا درخت تھا، وہ کس لیے روکا گیا تھا، کیا خاصیت ہے اس میں، اس چیز پر بحث کرنا فائدہ نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی درخت تھا، اس میں کوئی بھی خاصیت تھی یا نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ ایک آزمائش تھی، اور پھر آزمائش کے بعد آدم کو زمین کی طرف بھیجنا تھا۔ تو فرمایا اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو تم نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے، اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اس کے قریب نہیں جانا۔ دراصل اس درخت کے قریب جانے سے نہیں منع کیا جا رہا تھا، اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آدم علیہ السلام اس کے قریب تو نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت حوا علیہ السلام وہ توڑ کے لائی، انہوں نے کھا لیا۔ تو ایک بات بنتی تھی کہ اے پروردگار تو نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، قریب تو نہیں گیا میں، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ چلا دراصل قریب جانے سے جو روکا جا رہا ہے، دراصل یہ روکا یہ جا رہا ہے کہ اس سے کھانا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ جس چیز سے پروردگار منع کرے نا، اس کے قریب تک ہی نہیں جانا۔ اگر قریب جاؤ گے تو پھر ممکنہ صورت ہے کہ وہ عمل جس سے روکا رب نے وہ تم کر لو، اور شیطان کوشش کرے گا مکمل طور پہ تمہیں اس طرف متوجہ کرنے کی۔ تو آدم علیہ السلام، اور پھر ہوا یہ کہ شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، بھلا دیا۔ تو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو بس ان دونوں کو
نکال دیا گیا اس سے جس میں وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ جنت میں درخت سے منع کیا جا رہا ہے، پھر نیچے اتارا جا رہا ہے، اس کی وجہ دراصل یہ تھی، آنے والی ابن آدم قوم کو، آنے والی نسل کو، پوری انسانیت کو آگاہ یہ کرنا تھا کہ اے بندے، اگر تو رب کی مانے گا پھر تیرے لیے جنت ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس میں تو ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی جیے گا۔ اگر تو شیطان تجھے پھسلا دے گا، پھر تو اس طرف متوجہ نہیں ہوگا، توبہ استغفار نہیں کرے گا، اور تو اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے گا اور اسی پر ڈٹا رہے گا، تو پھر دیکھ لے جس طرح آدم علیہ السلام کو اس سے نیچے اتار دیا گیا، تو پھر تجھے پکا اس جنت سے باہر کر دیا جائے گا۔ انسان کا ٹھکانہ دراصل جنت ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دھرتی ہے، یہ زمین ہے، یہاں کی خوشحالیاں ہیں، عیش و عشرت ہے، یہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ دوسری مخلوقات کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں جنت کے اندر کھانا کھانے کے لیے کچھ، مثال کے طور پہ کھیتی باڑی کر کے، گندم اگا کے، انہیں کاٹ کے، پھر انہیں صاف کر کے، پسوا کے، آٹا گوندنے کے بعد، پھر روٹیاں بنانے کے بعد پھر کھانی، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اس قدر مشقت جو مخلوق جس جگہ کی باسی ہے، جس جگہ کی رہنے والی ہے، اس جگہ پہ اسے اس قدر محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ کائنات، یہ دنیا انسان کے لیے نہیں، یہ حیوان کے لیے۔ اب آپ نہیں دیکھیں کہ کوئی حیوان اس طرح کرتا، وہ چرند و پرند ہیں، وہ جانور ہیں، وہ کھیتی باڑی نہیں کریں گے، وہ محنت مشقت نہیں کریں گے، پھر انہیں کاٹیں گے نہیں، پھر وہ گندم یا اس طرح کی چیزیں انہیں صاف کر کے، پسوا کے، وہ پھر کھانے مختلف محنت کر کے، آگ جلانے کے بعد کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی انہیں جو بھی ملتا ہے ڈائریکٹلی وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو مخلوق جہاں کی رہنے والی ہے وہاں انہیں ہر چیز ایزیلی مہیا کی جاتی ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ انسان یہاں رہ کے اس قدر مشقت کا سامنا کرنے کے بعد، اچھا اب دیکھیں کہ ہم دنیا میں، اب گرمی کا موسم ہے، اے سی چل رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، ہیٹر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نہیں دیکھیں گے کوئی جانور ہیں، چرند و پرند، وہ ہیٹر یا اے سی یا اس طرح کی وہ اہتمام کر رہے ہیں، نہیں، یہ جہاں انہی کا ہے، یہ دھرتی حیوانیت کی ہے، یہ دھرتی جانوروں کی ہے، انہیں ہر چیز ایزی، سردی گرمی ہر وقت ان کے لیے ایک طرح کا ماحول ہے، ان کی ایزی زندگی ہے۔ سب سے زیادہ مشقت یہاں کسے؟ انسان کو ہے۔ تو پتہ چلا کہ پروردگار کا ایک اصول ہے، وہ جس مخلوق کے لیے جو جگہ انتخاب کرتا ہے وہ پروردگار، اس جگہ پہ اس مخلوق کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، بہترین ماحول مہیا کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پرندے ہیں، انہیں ڈائریکٹلی رزق ملتا ہے، وہ کھاتے ہیں۔ جانور ہیں، انہیں ڈائریکٹلی رزق ملتا ہے، وہ کھاتے ہیں۔ انہیں سردی گرمی، نیند میں، چلنے پھرنے میں، رشتہ داری میں، لڑائی جھگڑے میں، معاملات میں، کھانے پینے میں کوئی اکتاہٹ نہیں ہے، ایزی زندگی ہے۔ تو پتہ چلا، اور اسی طرح انسان ہے، انسان دراصل اس جہاں کا باسی نہیں ہے، یہ کائنات انسان کے لیے نہیں ہے، کائنات میں رہنے کے لیے انسان نہیں آیا تھا۔ اگر اس کائنات میں انسان رہنے کے لیے آتا تو اس قدر مشقت کا سامنا انسان کو نہ کرنا پڑتا۔ انسان دراصل جنت کا باسی ہے، انسان کی دراصل حقیقی رہائش جنت ہے۔ وہاں پہ انسان کو نہ کوئی کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، نہ ہل چلانے پڑیں گے، نہ کھیتی اگانی پڑے گی، نہ اسے فصلوں کو کاٹنا پڑے گا، نہ انہیں پکانا پڑے گا، نہ اسے پیسنا پڑے گا، نہ پھر کھانے بنانے میں آگ جلا کر مشقت کا سامنا، یہ کچھ بھی نہیں۔ جو انسان چاہے گا ایک لمحے سے بھی پہلے انسان کو مہیا کیا جائے گا۔ تو اللہ کا یہ اصول ہے، وہ جس مخلوق کو جہاں رکھتا ہے وہاں اس کے جینے کے لیے وہ سب کچھ اسی وقت مہیا کر دیتا ہے، اسے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو انسان کو یہاں محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ انسان یہاں کا باسی نہ تھا، اگرچہ انسان نے سوچ لیا ہے کہ یہیں رہنا ہے اور یہی زندگی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت کو تیار کیا اور یہ چند لمحے کے لیے یہاں بھیجا، صرف زمین کو آباد کرنے کے لیے، اور پھر دوبارہ انسان جنت کی طرف چلا جائے گا، وہاں ہمیشہ رہے گا۔ وہاں کوئی جھگڑے، لڑائی جھگڑے، یہ فرقہ واریت، یہ گالی گلوچ، یہ معاملات، یہ لین دین، یہ کچھ بھی نہیں، اکتاہٹ، تغاوٹ، کچھ بھی نہیں، آرام اور سکون ہے جنت کے اندر۔ کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس جہان میں کوئی محنت نہ کرے، مثال کے طور پہ فری ہو، وقت فری ہے، وہ پڑے پڑے اکتا جائے گا، چاہے اس کے پاس کھانے پینے ہر چیز وافر ہے، وہ جو چاہے ایک لمحے میں مہیا ہو جائے، اس کے سامنے ہو جائے ہر چیز، پھر بھی وہ اکتا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔
اس لیے کہ یہ جہاں انسان کے رہنے کا نہیں ہے۔ جنت کے اندر انسان آرام و سکون میں، چاہے وہ کروڑ سال گزر جائیں اسے اکیلی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، وہاں کھانے پینے، حور و غلما، عیش و عشرت، انبیاء کے دیدار، صحابہ کی زیارتیں، جو کچھ بھی وہ اکتائے گا نہیں۔ کروڑا سال بیت جانے کے بعد بھی وہ ایسا محسوس کرے گا کہ ابھی تر و تازہ وہ جنت میں داخل ہوا ہے۔ تو لہٰذا انسان کی جو اصل جگہ ہے نا وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس چیز سے منع کر کے آنے والی نسل کو دراصل سبق سکھانا تھا، آنے والی قوم کو، ابن آدم کو بتانا تھا کہ اے آدم کی اولاد، اگر تو میری نافرمانی کرے گا تو پھر یہ جنت تیرے لیے نہیں ہے۔ پھر تجھے دیکھ لے کہ تیرا وہ باپ ہے، آدم ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہوا تھا کہ تجھے سمجھایا جائے، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو جنت سے تو باہر کر دیا جائے گا، اگر اس کے احکام کے مطابق چلے گا دراصل تیری رہائش گاہ، تیری جگہ، تو ہمیشہ جہاں جیے گا نا وہ جنت ہے۔ تو شیطان تجھے ہر حد الامکان دنیا میں پھسلانے کی کوشش کرے گا، ملاوٹ کر رہا ہے تو تجھے شیطان جنت کی اخروی بہترین زندگیاں، عیش و عشرت بھلا دے گا۔ چند لمحے کی اس زندگی میں تھوڑا سا مزہ حاصل کرنے کے لیے تجھے وہ جنت بھول جائے گی، شیطان بھلا کر تمہیں ملاوٹ کرنے پر مجبور کرے گا، شیطان تمہیں بھلا کر اسی طرح کرپشن کرنے پر مجبور کرے گا، جھوٹ بولنے پر مجبور کرے گا، لڑائی جھگڑے پر مجبور کرے گا، فتنہ فساد، ظلم و ستم پر مجبور کرے گا، بد اخلاقی پہ مجبور کرے گا۔ پچھلی آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی، جنت کی عشرت تمہیں بھلانے کی وہ کوشش کرے گا۔ اگر تو اسے یاد رکھے گا، شیطان کی نہیں مانے گا، تو پھر تو اصل باسی، اصل تیری رہائش جنت ہے، وہاں عیش و عشرت ہے۔ تو شیطان نے آدم و حوا کو بھلا دیا، پھسلا دیا۔ تو بس ہم نے کہا وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، ہم نے کہا کہ تم اترو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے، زمین پر جا کر انسان کا دشمن ہو جائے گا۔ حالانکہ ایک مخلوق ہے، ایک طرح کی شکل و صورت ہے، ایک طرح کا ایمان ہے، ایک جگہ پہ ایک مسجد میں نماز، اس کے باوجود بھی حسن اخلاق نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، پھر بھی انسان ایک دوسرے کا دشمن بنا پھر رہا ہوگا۔ اس کی کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں، ہم خود ذاتی طور پہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، یہ تو واضح ہے نا۔ کوئی ہوتی ہے نا کوئی مشکل بھی کر سکے، وہ کس طرح ہو سکتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھا دیں، ہم ادھر ہی دیکھ لیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا خاصا ماحول ہونے کے باوجود بھی کتنی نفرتیں ہیں، کتنی جھگڑے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو کے ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے، ایک اسلام کو ماننے والے، ایک صف میں ایک امام کے پیچھے اور بالکل کندھے سے کندھا ملا ہوا، دلوں میں کس قدر نفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے آگاہ کیا تھا، فرمایا تمہارا بعض کا دشمن ہے، تم زمین پر ٹھہرو اور زمین سے نفع اٹھاؤ، محنت و مشقت کرو کچھ مدت تک، بس پھر تمہارا رب دوبارہ واپس بلا لے گا۔ تو دنیا سے جانا یہ کوئی تعجب والی بات نہیں، اصل ہم وہاں سے آئے تھے، وہاں چلے جائیں گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے کچھ سیکھ لیا اپنے رب سے، کچھ کلمات، جب انہیں نیچے اتار دیا گیا پھر وہ دعا مانگتے رہے، اللہ کے ہاں توبہ کرتے رہے، تو پھر انہوں نے کچھ کلمات سیکھے تھے، ان کے ذریعے انہوں نے دعا مانگی، فتاب علیہ، تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بہت بڑا مہربان ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ 8ویں سپارے کے اندر آ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کلمات الفاظ ہیں، ان کو پڑھنے سے آدم علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے ذریعے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اترو تم تمام کے تمام اس سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس بہرحال آئے گی تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت، ہم ہدایت بھیجیں گے۔ اس ہدایت سے کیا مراد ہے؟ وہ انبیاء ہیں، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، وہ قرآن پاک ہے، وہ حدیث مبارکہ ہے، جو اسلام کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر فمن تبع ہدایا، پس اگر تم اس کی پیروی کرو گے، جو ہدایت ہماری طرف سے آئے گی، اگر اس کی تم پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا، نہ تم غم زدہ ہوگے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر تم اس ہدایت کی پیروی کرو گے تو۔ ہم تو اپنی طبیعت کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، شریعت کا اگر کوئی حکم ایسا ہے جو میرے اور آپ کے مزاج کے خلاف ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، اکثر یہ ہوتا ہے میری اور آپ کی طبیعت کے خلاف ہے نا، تو ہم اگرچہ زبانی کلام میں اس کا انکار نہیں کرتے،
ہم عملاً انکار کر دیتے ہیں، بھئی ہم نہیں مانتے، کیا یہ اس طرح کی چیز ہم نہیں، عملاً ہمارا بالکل انکار ہوتا ہے، زبانی کلامی کہنا ایک مجبوری ہوتی ہے ہماری، نہیں کہہ سکتے، عملاً ہم اس چیز سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو پروردگار فرماتے ہیں اگر تم نے اس ہماری عطا کردہ ہدایت جو تمہاری طرف آئے گی اس کی تم پیروی کر لو گے، وہ قرآن پاک ہے، وہ حدیث مبارکہ ہے، اپنی زندگی کو کبھی اس سے تلاش کریں تو صحیح، کبھی اپنی زندگی کے اصول، زندگی کا جینا قرآن اور حدیث سے دیکھیں تو صحیح، ہدایت پر چل پڑیں گے پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں دنیا اور آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آرام اور سکون کی دنیا اور آخرت کی زندگی ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور رہتا ہے، کفر کرتا ہے، آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کر رکھا ہے۔ مومن مسلمان کے لیے جنت ہے، باغیچے ہیں، عیش و عشرت ہے، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، آرام و سکون کی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اگر کوئی اس کے برعکس چلتا ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو پروردگار فرماتا ہے ایسے انسان کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، آگ ہے، اور اس آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ جلتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ دو راستے ہیں، دو آنکھیں دی، دو راستے بتا دیے، اور انسان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نیکی اور بدی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے اندر جو دل ہے نا تمہارا، یہ مفتی ہے، اسی سے پوچھ لیا کرو، دل تمہیں بتا دے گا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اور ہم جانتے بھی ہوتے ہیں، دل ہمیں کہہ بھی رہا ہوتا ہے یہ غلط کر رہا ہے، پھر بھی ہم اظہار کریں گے نہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ اسی طرح ہی ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے یہ غلط کر رہا ہے تو۔ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے بھی علم ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، شرعاً اچھا ہے یا خراب ہے، یہ اللہ کے گرفت ہے یا اللہ کے انعام ہے، اس کے بارے ہر انسان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان صرف اپنی طبیعت اور مزاج کو اور شیطان کی پھسلانے پر انسان پھسل جاتا ہے اور اسی پہ عمل کر بیٹھتا ہے، اور اخروی زندگی ہمیشہ والی عیش و عشرت کو انسان بھول جاتا ہے۔ دعا ہے پروردگار مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔